اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ تاکید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا، کسی کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اہل بیت کا ذکر کر کے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں آگے بڑھنے سے قبل یہاں ایک بات رک کے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ ہو کہ حضور نے جتنی ہی تاکید فرمائی، جتنے زور سے کہا، تو اتنی ہی لوگوں کے اندر سستی ہوئی۔ حضور کے وصال کے 50 سال بعد اللہ کے محبوب کے سارے خاندان کو ذبح کر دیا گیا، جس نے امت بنا کے دی اور انسانیت کا مقصود جو تھے اور سخت تاکید کی، 50 سال تک جو ہے وہ برداشت نہ ہو سکے اور 50 سال کے اندر اندر ان کی ذریت کو ذبح کر دیا گیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو حضور نے کتنی تاکیدات ارشاد فرمائی، اور آج مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے جب اہل بیت کی محبت کو بھی متنازع بنایا جاتا ہے، اور اس عنوان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کے عقیدے ڈولنے شروع ہو جاتے ہیں اہل بیت کے نام سے بھی، اور ان کی محبت سے ہی ان کو جو ہے وہ نہ جانے کس تذبذب اور کس چیز کے اندر اپنے آپ کو دیکھ کر کے تو اہل بیت کی محبت کے زور کو کم کرنے کے لیے اور دلوں سے اس کو چکنے کے لیے آج بھی کوشش ہو جا رہی ہے۔ تو یہ اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، گویا حضور ہمارے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو یوں داخل کرنا چاہتے ہیں کہ سینے اس نور سے بھر جائیں اور روشن ہو جائیں۔ تو ان لفظوں سے، ان لفظوں کا صوتی آہنگ اور اس کا تاثر یہ بتاتا ہے کہ حضور کیا چاہتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے کتنی محبت ہو، میرے اہل بیت سے کتنا پیار ہو، اور ان سے کتنی الفت لوگوں کے دلوں میں ہو۔ کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کو اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ساتھ کیا کہا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور میرے اہل بیت اور قرآن یہ آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔